یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آشی۔ ایم آئی ہیپی؟ کیا میں خوش ہوں؟ یہ سوال خود سے کرنے میں شاید بہت دیر لگا دی میں نے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی زندگی کے کئی سال ضائع کر دیے۔ ہمیشہ یہی تو سوچا کہ لوگ کیسے خوش ہوں گے، لوگ کیسے مجھے چاہیں گے، سراہیں گے۔ کسی نے کہا کہ کھانے بنانا اچھا ہوتا ہے تو کھانے بنانے لگ گئی۔ کسی نے کہا گھر کے کام سیکھ لینے سے بیٹیاں سگڑ کہلاتی ہیں تو گھر کے کام سیکھنے لگی۔ کسی نے کہا پڑھائی کر لو، پڑھی لکھی لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں تو پڑھنے لکھنے لگ گئی۔ اپنی زندگی میں آدھے سے زیادہ فیصلے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لے لیے، اور اس ساری کشمکش میں سوچا ہی نہیں کہ اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہی ہوں۔ لوگوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے خود کو اتنا بدل لیا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میرا اصلی وجود کیا تھا۔ وقت پڑنے پر سب نے اپنے مطابق بدلا۔ یہی تو المیہ ہے نا ہم عورتوں کا۔ ہم ایک انسان سے سب کچھ جانتے بوجھتے شادی کر لیتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس انسان کو بدل دیں گی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو نہیں بدلتی بلکہ خود کو اس کے مطابق بدل لیتی ہیں، اور خود کو ساری زندگی یہ بات بتا کر سکون دلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم نے اسے بدل دیا ہے۔ میری زندگی میں بھی کچھ ایسے لوگ شامل تھے جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ تو میری خوشیوں کی واحد وجہ ہیں۔ ان لوگوں کو مجھ میں بہت نقص نظر آتے تھے، کئی بار میری ذات میں، کئی بار میرے چہرے میں۔ میں نے ان کے چکر میں لگ کر خود کو اتنا بدل لیا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ اگر وہ میرے چہرے سے نقص نکالتے تو میں اپنے چہرے پر میک اپ کر لیا کرتی تھی۔ کبھی جو میری ذات میں عیب نکالتے تھے تو اچھے کپڑے پہن لیا کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اچھے کپڑے پہن لینے سے یا منہ پر میک اپ لگا لینے سے میرے اندر کی خامیاں انہیں نہیں دیکھیں گی۔ کسی نے کہا کہ تمہارے آنکھوں کے نیچے ہلکے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں کے نیچے بھی میک اپ لگانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ناک بڑی ہے تو گھنٹوں شیشے کے آگے کھڑی ہو کر اپنی اس ناک کو دیکھتی رہتی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ کرتے کرتے میں اتنی زیادہ ٹاکسک ہو گئی کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں میک اپ نہیں لگاؤں گی تو میں بدصورت دکھنے لگوں گی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں چکر میں ان لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں نے کب اپنا آپ گوا دیا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں نے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے چہرے پر 2 کلو کا میک اپ تھوپ لیا۔ میں جو لاپرواہ سی لڑکی تھی، اپنی ہی میں نظر آنے والی، بکھرے بالوں کے ساتھ ایزی سے کپڑے پہن کر گھومنے والی، اب ان لوگوں کے لیے ہر وقت تیار رہنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یوں میرے اندر کی تمام خوبیاں ان کو دکھنے لگیں گی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم چاہ کر بھی کسی انسان کو خوش نہیں کر سکتے، اور خصوصاً اس انسان کو خوش نہیں کر سکتے جس نے ٹھان لیا ہو کہ وہ ہم سے خوش نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا تھا یہ سب بدلاؤ لانے سے، چہرے پر میک اپ لگا لینے سے ان لوگوں کو میری قدر ہوگی، انہیں میں خوبصورت لگنے لگوں گی۔ لیکن مجھے کچھ ٹائم بعد پتہ چلا کہ جب میرے چہرے سے انہیں کوئی نقص نہیں ملا تو انہوں نے تو میرے کردار میں نقص نکالنے شروع کر دیے، اور میں نے ان چند لوگوں کے پیچھے خود کو اتنا بدلا کہ میں کیا تھی مجھے بھول ہی گیا۔ وہ آشی جو اپنے آپ میں جیتی تھی، وہ آشی جو بکھرے بالوں اور ایزی سے کپڑوں میں گھوما کرتی تھی،
وہ اب بناوٹی رہنے لگی تھی۔ وہ چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ لاتی تھی۔ وہ بس ایک ہوائی دنیا قائم کرنا چاہتی تھی۔ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں نے خود کو اپنے سر سے پاؤں کی انگلی تک بدل ڈالا، لیکن مجھے کچھ عرصے بعد سمجھ آئی کہ میں تو ان کو خوش ہی نہیں کر پائی۔ میرے اندر کی خوبیاں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، انہیں صرف میرے اندر کی خامیاں نظر آئیں۔ یہ صرف میں نہیں ہوں، یہ ہر لڑکی کی کہانی ہے جو خود کو دوسروں کے لیے بدل لیتی ہے۔ تو کوئی خوش نہیں ہوا۔ آج ان سب فضول اور بے وقوفانہ حرکتوں کے بعد میں زندگی میں کھڑے ہو کر سوچتی ہوں کہ میں نے سب کا فائدہ کرتے کرتے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ جو میرے اندر کا انسان تھا، جو کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا، اس میک اپ کے چکر میں اور ان لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں نے اس انسان کی کتنی تذلیل کر دی۔ میں نے نہ جانے کتنی دفعہ اس انسان کو بتایا کہ اس میں یہ عیب ہے۔ ان لوگوں نے تو ایک عیب ایک دفعہ گنوایا تھا، میں نے نہ جانے خود کو وہ عیب کتنی بار یاد کروایا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ذات میں کتنی دفعہ نقص نکالے۔ ان سب کو خوش کرتے کرتے میں تو بھول ہی گئی کہ خوش ہونا کیا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا ہی نہیں کہ میں اپنے اندر کی خوبصورتی کو مار رہی ہوں۔ اس دنیا میں ہر پیدا ہونے والا انسان خوبصورت ہوتا ہے۔ ہمیں میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں اچھے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو لوگ واقعی ہمیں چاہتے ہیں، جو لوگ واقعی ہم سے پیار کرتے ہیں، انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ ہمارے بال بکھرے ہیں، ہماری آنکھوں کے نیچے ہلکے ہیں یا ہماری ناک موٹی ہے۔ وہ لوگ ہمارے اندر کے اس انسان سے پیار کرتے ہیں، نہ کہ ان فلٹرز اور ہمارے ان قیمتی کپڑوں سے۔ اپنی زندگی میں ایسے ہی لوگوں کو شامل کرو۔ آج زندگی کے کئی سال گزر جانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ عاشق کتنی بے وقوف تھی جس نے ان لوگوں کو خوش کرتے کرتے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا اور خود کو اتنا بدل لیا کہ اسے اب یاد بھی نہیں کہ وہ پرانی عاشق تھی کیا۔ لیکن اب سمجھ آتا ہے کہ نہیں، میں خوش نہیں تھی، میں تو ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی۔ لیکن یہ ایک لڑکی کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر اس لڑکی کی کہانی ہے جو خود کو کسی کے لیے بدلنا چاہتی ہے۔ یقین جانو، جو تم سے پیار کرتا ہے، تم جیسے ہو تم سے ویسا ہی پیار کرتا ہے۔ اور اگر کوئی تم 1% بھی بدلاؤ چاہتا ہے نا، تو یقین جانو وہ پیار نہیں ہے، وہ تمہیں اپنے رولز، اپنے ضابطوں پر فکس کر رہا ہے۔ پیار میں خود بدل جانا اچھا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رشتوں کو بچانے کے لیے جھک جاؤ، لیکن اگر ہر بار تمہیں ہی جھکنا پڑے تو پھر رک جاؤ، کیونکہ یہ تمہاری ذات اتنی تذلیل کے لائق نہیں ہے۔ آج میں زندگی کے اس مقام پر کھڑی ہوں جس میں میرے پاس بھلے لوگ بہت کم ہیں، میرے پاس وہ لوگ نہیں رہے جن کو کھونے سے میں اتنا ڈرتی تھی کہ ایسا کر دیا تو وہ لوگ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ یقین جانو وہ لوگ دور ہو گئے، اور مجھے سمجھ آیا کہ ہم جتنی بھی ایفرٹس کر لیں، ہم جتنا بھی زور لگا لیں، جو لوگ ہماری قسمت میں نہیں ہوتے انہیں دور جانا ہوتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں۔ اور لوگ جب جاتے ہیں تو تمہارے اندر موجود ہزار خوبیوں کو چھوڑ کر تمہاری ایک خامی کو پکڑ کر تمہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک بار بھی یہ ریلائز نہیں کرتے کہ تم ان کے پیچھے کتنا تھکے، تم ان کے پیچھے کتنا بھاگے، تم نے ان کے لیے کتنی ایفرٹس پٹ کی۔ تو پھر سمجھ آتا ہے کہ نہیں، ہم خوش نہیں ہیں، ایسے انسان خوش نہیں ہوتا۔ تم اپنے کمفرٹ زون میں خوش ہوتے ہو جب تمہیں کسی کی رکاوٹ نہ ہو،
وہ کہتے ہیں نا کہ اصلی لائف پارٹنر وہ ہے جس کے سامنے تم ایسے بیہیو کر سکو جیسا بیہیو تم اکیلے میں کرتے ہو، جس کے سامنے تم کھل کر آ جاؤ، تم اپنی زندگی کو جیو، تمہیں کوئی بھی کپڑے اس لیے نہ پہننے پڑے کہ اس سے وہ خوش ہوں گے، تم اپنے مطابق زندگی گزارو، تم تبھی خوش رہ سکتے ہو۔ لوگوں کے بارے میں سوچ کر ہم اپنے بارے میں کئی بار سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے خود کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی۔ مجھے بھی سمجھ آ گیا کہ میں خوش نہیں تھی، مجھے لگتا تھا کہ میں خوش ہوں، بھلے ہی اب میری زندگی میں وہ سکون نہیں ہے، بھلے ہی میری زندگی میں وہ لوگ نہیں ہیں، بھلے ہی میری زندگی اب خدشات سے گھری ہوئی ہے، بھلے ہی میری زندگی اب بہت سی چیزوں میں گھر کر ختم ہونے کے دھارے پر ہے، لیکن میں مطمئن ہوں۔ یقین جانو، سکون سے زیادہ مطمئن ہونا اچھا ہوتا ہے۔ کوئی تمہیں پیار زیادہ عرصے تک نہیں کر سکتا، وہ پیار نہیں ہے جس میں تمہاری عزت کو ویلیو نہ کیا جائے، جس میں تمہاری ذات کو ویلیو نہ کیا جائے۔ رشتے برابری پر نبھائے جاتے ہیں، رشتے میں دونوں کو جھکنا پڑتا ہے، رشتے میں ایک انسان کو جھکنا نہیں ہوتا۔ ایک انسان کتنا جھک لے گا، اس کو اتنا بھی مت جھکاؤ کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے اور وہ اپاہج ہو جائے۔ ہم میں سے کئی لڑکیاں اپاہجوں والی زندگی گزار رہی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ہم خوش ہیں۔ مجھے بھی لگتا تھا میں خوش ہوں، لیکن اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں خوش نہیں تھی۔ میں نے تو اس میک اپ اور ان سب چیزوں میں خود کو چھپا دیا تھا۔ بھلے ہی میں پرانی عاشی جیسی مطمئن اور سکون دہ زندگی نہیں گزار رہی، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے حادثے دیکھ لیے ہیں، میں نے لوگوں کے چہروں کو پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ اب کوئی بات کرے تو یہ یقین نہیں کر پاتا دل کہ کیا واقعی یہ خیر خواہ ہے۔ انسان ٹھوکر لگنے پر سب کچھ سیکھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تم سمجھدار تب ہو جاتے ہو جب تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ لوگ گرانے کے لیے دھکا نہیں، سہارا دیا کرتے ہیں۔ ہاں، زندگی نے بہت تھکا دیا ہے۔ اپنی ذات کی کچیاں سمیٹتے شاید کئی سال لگ جائیں گے، لیکن اپنی ذات کو تلاش کر لوں گی۔ جب ہم خود کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ اپنے آپ کو خوش کرو، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے مت بدلو۔ ہاں، بدلاؤ اچھا ہوتا ہے، لیکن فورسفلی نہیں۔ کسی کو یہ اجازت مت دو کہ وہ تمہاری ذات میں تنقید کرے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں لوگوں کو صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے میرے چہرے میں نقص نکالا ہے یا میرے کردار میں تو کوئی بات نہیں۔ 3 بار میری تعریف بھی تو کی تھی۔ میری بات سنو، میں نے اس کم عقلی میں کئی سال برباد کر دیے، تم میری مانو، تم اس کم عقلی میں اپنی زندگی کی قیمتی سال ضائع مت کرنا۔ کوئی اگر تمہاری ذات میں ایک دفعہ نقص نکالتا ہے تو وہ تمہاری بھلے ہی 1000 تعریفیں کر دے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس نے تمہاری ذات میں وہ عیب دیکھا ہے۔ جو ہم سے محبت کرے، جو واقعی ان قیمتی کپڑوں میں موجود انسان سے محبت کرے، اسے تو عیب نظر ہی نہیں آتے۔ تم اپنی زندگی میں کسی ایسے انسان کا تصور کرو جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس میں کئی عیب ہیں، لیکن اپنے دل سے پوچھو، کیا تمہیں اس کے عیب لگتے ہیں؟ کیا تم نے کبھی اس کو اس کے عیب جتائے ہیں؟ نہیں نا۔ تو پھر جو انسان تم سے محبت کرے گا وہ تمہارے ہر عیب سے بھی محبت کرے گا۔ اپنی ذات کو اس دنیا کی چکا چوند میں گم مت کرو۔ جو تمہیں ایک دفعہ گرائے اسے اجازت مت دو کہ وہ دوسری دفعہ تمہیں ٹھوکر مار کر گرا سکے۔ اسے بتاؤ کہ تم ایک دفعہ گر ضرور گئے ہو، لیکن تم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ گے، لیکن انہیں یہ اجازت کبھی نہیں دو گے کہ وہ تمہیں پھر سے گرا سکیں۔
اپنی زندگی میں اصل خوشیوں کو تلاش کرو۔ یہ بناوٹی خوشیاں کچھ نہیں دیتی۔ ارے یہ چند سالوں کی زندگی ہے، یہ چند سال بھی گزر جائیں گے۔ اپنے آپ کو لوگوں کے پیچھے ضائع مت کرو۔ لوگوں پر ترس کھاتے ہو، خود پر کیوں نہیں؟ میں نے جس دن سے خود پر ترس کھانا شروع کر دیا، اس دن سے میں نے خود کو کئی تذلیلوں سے بچا لیا۔ اپنے آپ کو اتنا عام مت کرو کہ کوئی بھی تمہیں آ کر ٹھوکر مار جائے۔ یقین جانو، کوئی بھی انسان ہمیں پیروں تلے تبھی رونتا ہے جب اسے یقین ہو کہ ہم اس کے پیروں میں ہی ہیں۔ کسی کے پیروں میں مت گرو کہ وہ تمہیں آسانی سے روند کر چلا جائے۔ یقین جانو، یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ اس میں اپنی خوشیاں تلاش کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ تو چلیے اسی بات کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو دیکھ کر کوئی ایک بھی انسان اپنے آپ سے محبت کرنے لگتا ہے، آج کی ویڈیو دیکھ کر کوئی ایک انسان بھی اپنے اندر کی خوبصورتی کو پہچاننے لگتا ہے، اسے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ میک اپ سے اسے خوبصورتی نہیں ملے گی، اس کی خوبصورتی اس کے اندر ہے، اور جو سچے دل سے اسے چاہتا ہے وہ اس کی اندر کی خوبصورتی سے پیار کرے گا۔ تو میری ویڈیو بنانے کا یہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔